نتیجہ دونوں خاندانوں کے لیے تباہ کن نکل سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی شادی کے وقت والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے زیر سایہ رہے، اس کی بیوی اور بچوں سب کی رہائش ایک ہی گھر میں ہو۔ اس مخلوط رہائش سے ساس اور بہو اور بیٹے کے درمیان قسم قسم کی غلط فہمیاں، بدگمانیاں اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر معمولی باتوں پر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی والدین اپنی اولاد پر اپنی گرفت بنائے رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ بچپن میں اور تجرد کی زندگی میں ان کے اقتدار کا سکہ چلتا تھا۔ یہ پہلی اہم وجہ یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کو اپنے سسرال سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے غرور و نخوت کی بنا پر کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں والدین بھی بے جا دخل دیتے ہیں۔ ساس سسر جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کو معاملہ سلجھانے نہیں دیتے اور وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، جو کہ جاہلانہ اور ظالمانہ گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ایسے گھرانوں میں یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے لڑکے کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی پر سختی کرے اور اس کی بات نہ مانے اور تشدد سے کام لے۔ بسا اوقات تو بات طلاق دینے پر جا پہنچتی ہے کہ بہو اگر بات نہیں مانتی، یعنی کہ بیٹا جو ہے وہ صرف ہماری ہی مان کر چلے اور بہو پر بھی ہمارا ہی حکم چلے۔ لیکن وجہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ساس بہو کا مزاج آپس میں نہیں ملتا۔ عام طور پر دیہاتوں میں اور بہت سے شہروں میں والدین شادی کے بعد بھی اپنے لڑکے کو ساتھ رکھتے ہیں۔ پرانی آبادیوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی گھر میں کئی کنبے اکٹھے جمع ہوئے ہوتے ہیں، کھانا پینا بیٹھنا سب مشترک ہوتا ہے اور صرف رہائش کے لیے کمرہ ہی صرف الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ عقل کی بات تو یہ ہے کہ آج اس دور میں بھی ایسا ہی ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عقل کی بات یہی ہے کہ جب شادیاں کی جائیں تو ان کو جو ہے وہ آبادی کی کثرت کے لحاظ سے ایسے گھروں کو شہد کی مکھی کے چھتے سے تشبیہ نہ دیں، الگ الگ اپنا گھر بسانے دیں۔ اگر آپ کے 3 بیٹے ہیں تو آپ ان تینوں کو الگ الگ رکھ دیں۔ ان کی شادیاں ہونے کے بعد جو بہوئیں ہیں ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور اس طرح سے پھر وہ ساس سسر کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔